انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم ظاہری آنکھ دیکھتی ہے، روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ دنیا میں مصائب، تکالیف، حالات، خوشی غمی، نفع نقصان، جو کیفیت بھی آتی ہے وہ انسان کے جسم پر آتی ہے اور اس کا جسم اس کو برداشت کرتا ہے۔ روح پر طبعاً اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جسم ہوتا ہے کہ جسم اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں جا رہے ہیں، چوٹ لگ گئی تو درد کہاں ہوگا؟ بدن پر ہوگا۔ ہاتھ لگے ہاتھ پر، چہرہ لگے چہرے پر، جہاں زخم لگے وہیں، جہاں چوٹ لگی ہے وہیں درد ہوگا۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ میری روح میں درد ہو رہا ہے، کیا کہا جائے گا؟ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ جہاں چوٹ لگی ہے اس جگہ کو کہا جائے گا۔ اور دوسرا ہے روح۔ انسان کی روح جو ہے وہ جسم کے تابع ہے دنیا میں۔ احکامات روح پر نہیں جسم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی لیے یوں نہیں کہا گیا کہ اپنی روح صحیح کر لو، بلکہ کہا گیا اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے دل کو صحیح کر لو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر تمام احکامات کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور اس کی کیفیات بھی اسی پر مرتب ہوتی ہے۔ عالم تین ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اور دنیا سے پہلے عالم ارواح، تو چار ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اور ہر عالم کے الگ الگ احکامات ہیں۔ عالم ارواح میں جسم نہیں، صرف روح تھی۔ عالم دنیا میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور عالم برزخ میں روح ہوگی، جسم نہیں ہوگا، اور عالم آخرت میں بدن بھی ہوگا اور روح بھی ہوگی۔ تو یہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ میں دنیا کے جو احکامات ہیں وہ بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور عالم برزخ کے جو معاملات ہیں، یعنی مرنے کے بعد قبر کے جو معاملات ہیں، وہ بھی بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، چونکہ ان باتوں کو سمجھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اعتراض اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، جس کہتے ہیں عالم برزخ یا عذاب قبر کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، مٹی ہو گیا۔ اور یہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں میں مسلمان ایسے بہت ہیں جو بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، پھر آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس بات کو کہ عالم دنیا اور عالم برزخ کیا ہے، جیسے میں نے بتلایا کہ دنیا کے تعلق جسم کے ساتھ ہے، تمام معاملات کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور عالم برزخ میں یعنی مرنے کے بعد کی زندگی قیامت تک کی، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مٹی میں دفنانا ضروری نہیں ہے، اس میں وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی روح نکل گئی، اب اگر تدفین میں لیٹ کریں گے تو بھی معاملات رکیں گے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اگر تدفین نہیں کریں گے تو جسم کو یوں ہی رکھا رہیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیمیکل لگا کر اس کو ہم وجود کو باقی رکھیں گے تو عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک لمٹ ہے، تدفین کر دی تو صحیح ہے، نہ کی تو پھر اس کے عالم برزخ کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اب عجیب سی بات ہے یہ
بھی قبر میں رکھا نہیں، شروع کیسے ہو جائیں گے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات عالم برزخ کی۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا وجود موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے۔ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی پر سفر کر رہے ہیں، کبھی ہم پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی شادی کے اندر محفل میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کوئی فوتگی ہوتی ہے، جنازے ہم یہ خواب کی کیفیت ہے، خواب میں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہم سو رہے ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہوں اور کوئی بعد میں کہے کہ بھئی تم جسم تمہارا یہاں نہیں تھا، کہاں گئے ہوئے تھے تم؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہیں ہوا، جسم وہیں رہتا ہے، اور بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے بندہ سو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ وہاں نہیں ہوتا، اس کی روح جو ہے مختلف کاموں میں لگی ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر ہوتی ہے۔ تو جس طرح انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے نیند کے خواب کے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں، بدن کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے تو ایک پوری کہانی سناتا ہے، میں وہاں گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یعنی کہ وہ باتیں بتلاتا ہے جو بعض دفعہ کئی ہفتوں اور سالوں پر محیط ہوتی ہیں، لیکن اس نے چند گھنٹے چند منٹ کی نیند کے اندر وہ سارا منظر دیکھ لیا ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ خواب میں انسان کا تعلق جسم سے جدا ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح جو ہے وہ سارے کام کرتی ہے جو انسان کو خواب دکھتا ہے، لیکن اس کا بدن حرکت نہیں کرتا۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی واقعہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد بدن پر وہ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے، جیسی آنکھ کھلی تو لگتا ہے ہاں جہاں لگی تھی وہاں ہاتھ لگایا، چوٹ زخم تو نہیں ہوتا، لیکن درد سی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں درد ہو رہا ہے یہاں پر، کہیں ہاتھ پر، کہیں پاؤں پر، کہیں سر پر۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ خواب کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ بدن پر بھی محسوس ہو جاتی ہے، لیکن کلی طور پر نہیں، معمولی سی، صرف ایک درد کے حساب سے یا محسوس ہونے کے اعتبار سے۔ بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی چوٹ، لیکن خواب دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے خواب میں یہ چوٹ لگتی ہوئی محسوس کی تھی، چوٹ لگی تھی مجھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر عالم کے الگ الگ احکامات ہیں، الگ الگ معاملات ہیں۔ عالم برزخ کے معاملات سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر یہ خواب کی کیفیت عطا کی ہے کہ اگر خواب کی کیفیت آپ سمجھ گئے تو پھر عالم برزخ کے احکامات سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس منکر نکیر کے جو معاملات ہیں، سوال جواب ہیں، سلسلہ ہے، وہ اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اگر مرنے کے فوراً بعد تدفین کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے بدن کو اس کی روح والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، حقیقتاً اس کی روح کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہاں پر، بدن کے ساتھ نہیں ہوتے۔ لہذا جب روح کے ساتھ ہوتے ہیں، اب مرنے کے بعد چاہے ہم دفنائیں، چاہے ہم جلائیں، چاہے ہم کاٹ دیں، چاہے پانی میں بہائیں، چاہے ہم درندوں کو یا پرندوں کو کھلا دیں، کسی بھی صورت کو اختیار کر لیں، بہر صورت برزخ کے معاملات ہو کر رہیں گے۔ آسان بات ہے، مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کے دل میں اب کوئی عالم برزخ کا اعتراض باقی نہیں رہے گا، کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا اس بات کو، تمہید کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، خود قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کہا کہ بھئی عذاب قبر کچھ نہیں ہوتا۔ اور کیوں انکار کیا؟ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ عالم برزخ میں عذاب کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ جسم کے ساتھ ہے، لہذا جب جسم کے ساتھ ہے تو ایک بندے کو دفنا ہی نہیں تو اس کا سلسلہ کہاں سے ہوگا؟ ایک بندہ جو ہے وہ جل کر ختم ہو گیا، اس کا بدن باقی نہیں رہا تو اس کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ پانی میں اس کو بہا دیا، اس کا بدن گل گیا تو اب سلسلہ کیسے ہوگا؟ پرندوں کو کھلا دیا پھر کیسے ہوگا؟ بھی شبہ یوں پیدا ہوا کہ بظاہر ہم نے یہ سمجھا کہ تعلق جسم کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ کا معاملہ روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ تبعاً ہے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ساری کیفیات بدن محسوس کرتا ہے، روح پر تباً ہوتی ہے، روح تابع ہے اس کے، روح بوجھل ہو جاتی ہے، محسوس کرتی ہے اس چیز کو، لیکن روح پر زخم نہیں لگے ہوئے ہوتے،
روح پر چوٹیں نہیں لگی ہوتی، اصل بدن پر لگی ہوتی ہے، اصل دل دماغ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے روح بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح برزخ کے معاملات میں سارے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں، بدن اس کا تابع ہوتا ہے۔ اگر بدن موجود ہے تو اس کو بھی محسوس ہوں گی وہ چیزیں طبعاً، لیکن حقیقتاً روح کو محسوس ہوں گی، اور یہ قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ یوں فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ عالم برزخ کے یعنی قبر کے ثواب عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے مردے کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب انسان دنیا سے منتقل ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شبیہ دکھائی جاتی ہے اشارہ کر کے کہ اس آدمی کے بارے میں، جیسے یہاں فرمایا نا یہ آدمی جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، کھڑا کیا گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ سوال ہے، تو یہ اس طرح کیا جائے گا سوال۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کتاب پڑھ کر سنائی، انہوں نے مجھے بتلایا، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن پاک کی آیت یوں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان صحیح عقیدہ اور صحیح معلومات اپنے پاس رکھ کر عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہوگا۔ جس طرح اس کو فائدہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اسی طرح قبر عالم برزخ میں بھی اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ عمل درست ہوگا تو اس کے سارے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے اور وہ دے لے گا، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، عمل درست نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی برزخ میں بھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے ان مذکورہ بالا سوالوں کے جواب جب ٹھیک دے دے گا تو ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا فرشتہ آسمان سے یوں ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی، صحیح جواب دیے، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو، یعنی کہ جنت اس کے لیے کھول دو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں سے آئیں گی، اور جنت میں انتہائی نظر تک اس کے لیے جنت کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر میں ہو کر جنت کے نظارے کر رہا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت اس کو مل گئی، بلکہ بالکل اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی کو دور سے کوئی منظر دکھایا جائے اور کہا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے نا اس کے بدلے تمہیں انعام میں وہ چیز ملے گی۔ اب وہ چیز ملی تو نہیں ہے لیکن وہ دکھا دی گئی۔ دکھانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کو یقین ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہوتا رہے گا مجھے وہ ملنا ہے، مجھے وہ ملنا ہے۔ اور جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، جنتی کے ساتھ۔ اسی حدیث مبارکہ میں آگے کافر کا بھی ذکر ہے کہ جب انسان کفر پر مر جائے گا، منافقت پر مر جائے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی، اس کے پاس بھی دو فرشتے آئیں گے، اسی طرح بٹھائیں گے، اسے سوال کریں گے۔ اب کہیں گے مر ربک، کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، کیونکہ کفر پر مرا، منافقت پر مرا، تو اب وہ جواب نہیں دے سکے گا، لا ادری۔ پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہے گا ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ لا ادری کا مطلب ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر کہے گا ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، لا ادری۔ جب وہ یہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا تو اس کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا،
مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے گا، اور جہنم کا لباس اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہو جائے گا۔ یہ ہے عذاب قبر، کہ ایک انسان کو بھی سزا دی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ تمہیں فلاں تاریخ کو پھانسی دینی ہے، فلاں تاریخ کو پھانسی دیں گے، تخت دار پر چڑھائیں گے، یا اس کو وہ جگہ دکھائی جائے وہاں پر تمہیں تخت دار پر وہاں تمہیں پھانسی دینی ہے۔ مجھے بتلائیے کہ جس کو یہ خبر مل گئی، جس نے وہ منظر دیکھ لیا، اب اس کو نہ نیند آئے گی نہ سکون ملے گا، وہ بے چینی میں رہے گا، اور ہر وقت یوں محسوس کرے گا جیسے میرے گلے میں پھندا ہے اور میرا گلا دب رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پر بوجھ ہے، حالانکہ ہے نہیں بظاہر، لیکن ذہن پر وہ ٹینشنیں اتنی سوار ہو جاتی ہیں کہ اس کو اس ٹینشن کی وجہ سے وہ کیفیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو محسوس ہو رہی ہے، یہی تو عذاب قبر ہے، یہی تو جنت کے نظارے ہیں جو انسان کو برزخ کے اندر سب اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو یوں کہا جاتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر وہ قبر کو دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ جو آنے والے ہیں واپس چلتے ہیں، وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس سے قبر کے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ جو منافق کافر ہوتا ہے وہ اس کے جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر کیا اضافہ ہوا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ چپلوں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ جس طرح زندہ لوگ ہیں وہ اس کی کیفیات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے ساتھ روح کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ روح کا معاملہ ہے۔ بدن جس کا وجود میں ہوتا ہے اس کے بدن کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بدن کے ساتھ معاملہ ہوتا تو پھر وہ قبریں کہ جن کو بالکل برابر کر دی جاتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ قبریں دو طرح کی ہیں، ایک قبر وہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں بنتی ہے، لحد سیدھی بنتی ہے، اور ایک ہے بغلی قبر۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغلی قبر ہی بنتی تھی، اور اب بھی وہاں پر بغلی قبر بنتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو زمین سخت ہوتی ہے تو وہاں پر بغلی قبر بنانا سنت ہے، اور جہاں زمین مٹی نرم ہوتی ہے تو وہاں پر بغلی قبر نہیں بن سکتی، چونکہ اس کے اندر یوں خانہ بنایا جاتا ہے، تو اس خانے کے اندر چونکہ مٹی رکے گی نہیں، پھر نیچے گر جائے گی، اس لیے بغلی قبر نہیں بنتی، ہمارے یہاں سیدھی قبر بنتی ہے۔ لیکن اصل طریقہ قبر کا یہ ہے کہ یوں سیدھی قبر ہو اور پھر قبلے کی جانب اس کی یوں اندر خانہ ہو، اور مردے کو جب اس قبر میں رکھا جائے تو اس خانے کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو اس سیدھے حصے میں نہیں رکھا جاتا، ہمارے یہاں تو اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب بغلی قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو وہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قبر کے معاملات روح پر ہوتے ہیں، بدن پر نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہاں پر کیا کہا جائے، اس کو بٹھایا جائے گا۔ اب جو بغلی قبر کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو کیسے بٹھائیں گے؟ تو اس کا مفہوم صحیح یہی ہے کہ اصل روح کے ساتھ معاملات ہے کہ اس کی روح کو بٹھایا جائے گا اور پھر اس سے سوال جواب ہوں گے۔ لہٰذا بدن ہو یا نہ ہو، بدن گل سڑ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، روح کے ساتھ معاملات قبر میں قیامت تک چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ لہذا ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو یہ سارا سلسلہ نہ ہو، انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، یہی دنیا کے اندر ہی سزا عذاب ہو جائے، آگے معاملہ ختم ہو جائے، یا لمبی زندگیاں ہوں سب کی، قیامت تک چلتا رہے سلسلہ،
مرنے کا سلسلہ ہی نہ ہو، بس قیامت واقع ہو پھر حساب کتاب ہو جائے، بیچ میں مرنا ہے پھر بعد میں اٹھایا جانا ہے، یہ سلسلہ کیوں ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ لوگوں کو مارتے کیوں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین میں کھیتی بناؤ، فصل لگاؤ، کوئی بیج ڈالو۔ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کیا، تھوڑی سی زمین کے حصے میں انہوں نے فصل لگائی، بیج ڈالا، اب وہ بڑا ہوا، فصل نکلی، جب وہ پک گئی تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو چھانا، اس میں سے جو بھوسا تھا اس کو الگ کر دیا، اور جو صحیح فصل تھی اس کو الگ کر کے کھانے کے لیے بازار میں آ گیا، وہ کھانے پینے میں استعمال ہو گیا۔ جیسے گندم ہے مثال کے طور پر، جب گندم کے دانے آتے ہیں اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر اس کو چھانا جاتا ہے، جو بھوسا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، جو اصل گندم ہے کھانے کے قابل ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر سوال کیا، اے موسیٰ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اتنی محنت کر کر بیج لگایا، اس سے فصل آئی، جب اچھی خاصی فصل پک گئی تم نے اس کو کاٹ دیا۔ کہا کہ اللہ وہ میں نے اس لیے کاٹا کہ اگر نہیں کاٹتا تو وہ فصل خراب ہو جاتی، اور کاٹنے کے بعد اس میں جو بھوسا تھا اس کو میں نے ضائع کر دیا، اور جو اصل کرامت تھا اس کو میں استعمال میں لے آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور دنیا میں آزمائش ان پر ڈالی ہے، امتحان ڈالا ہے۔ اب ہم جب موت دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم بھوسے کو الگ کر دیتے ہیں اور اصل کو الگ کر دیتے ہیں۔ جو بھوسا ہوتا ہے منافق مشرک ہوتا ہے، کفر پر جس کی موت آتی ہے، وہ بھوسے کی طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو اصل کارآمد ہوں گے ان کو ہم جنت عطا کر دیں گے۔ تو ہر جگہ ہر کام میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ان حکمتوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہم شریعت کے احکامات پر عمل کرنے پر اپنا زور لگائیں۔ ہم معلومات جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، کسی نے واٹس ایپ کر دی کوئی ویڈیو، کوئی بات، کوئی حدیث، اب اس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی تحقیقات میں لگنے کی وجہ سے بعض دفعہ اصل کام نہیں کر رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، مسجد میں نہیں آ رہے ہوتے، وہ سب نہیں ہو رہے، لیکن اس کی تحقیق کرنا فرض ہے۔ جب تک کہ تحقیق نہیں ہوگی ایک بے چینی کا بدن میں رہے گی۔ اگر ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے اس نظام کو ہمارے لیے کیوں بنایا ہے، اس لیے بنایا تاکہ اللہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم عبادت کیسے کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم اپنے مقصد کو سمجھ جائیں گے تو پھر ان باتوں کے اندر لگنے کے بجائے اصل کام میں ہم توجہ دیں گے، اور جو انسان اصل کام میں توجہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ اور جو انسان اپنے کام سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو اس کی توجہ ہٹتے 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 اصل کام سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں، ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے، شروع میں جب نیا نیا لگتا ہے تو اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کی عادت کام صحیح کرنے کی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ تعلقات بناتا ہے، پھر وہ اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہے، پھر وہ چاپلوسیاں کرتا ہے، وہ ان کاموں میں لگا رہتا ہے، کام پہ توجہ نہیں دیتا۔ اس کا رزلٹ کیا، اینڈ کیا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ فالتو کاموں میں لگنے کی وجہ سے اصل کام میں کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سرزنش ہوتی ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اس کو تنبیہ ملتی ہے، وارننگ لیٹر ملتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو نوکری سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ تم اصل کام ہی نہیں کر رہے ہو، فالتو کاموں میں لگے رہتے ہو۔ کہے گا سر میں تو آپ کو پانی پلاتا ہوں، میں تو آپ کے گھر پہ راشن لے کر آتا ہوں، میں آپ کے سارے کام کرتا ہوں، تاکہ بھائی اس کے لیے تو میں نے اپنے گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے، تم یہ سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہو، تمہیں جس کام کے لیے رکھا ہے تم وہ تو کرتے نہیں ہو۔ تو کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی اس کام کو چھوڑنے والے کو اپنے پاس پھر نہیں رکھے گا، اس کو پھر ہٹا دے گا، کیونکہ وہ اصل کام پہ نہیں رہا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم ایسی سوالات اور ایسی باتوں میں لگ کر بعض دفعہ اصل کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آخری بات، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ سفر میں تھے، سفر میں صحابہ کرام ایک شخص کو لے کر آئے آپ کے پاس، بدن سے بہت ہی لاغر تھا، ہڈیاں اس کے بدن میں نظر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کئی دن سے کھانا ہی نہیں کھایا،
اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ کہتا تھا میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں۔ بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ میں یثرب کی طرف جا رہا ہوں، مدینہ منورہ کی طرف۔ کیوں؟ وہاں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں ان پر ایمان لانے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آؤ ہمارے ساتھ چلو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے۔ اب سفر کی واقعہ ہے یہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی باتوں کو سنا تو اس سے کہا کہ بھئی وہ شخص میں ہی ہوں جس سے تم ملاقات کے لیے جا رہے ہو۔ کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھوں گا۔ زکوٰۃ دو گے؟ ہاں زکوٰۃ دوں گا۔ روزہ رکھو گے؟ ہاں روزہ رکھوں گا۔ حج ادا کرو گے؟ ہاں حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ سب کام کرو گے تو یقین جانو کہ تم ایمان میں داخل ہو چکے ہو، چلو اب ہمارے ساتھ سفر میں ہی چلو۔ تو وہ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے چل رہا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں چل پڑا۔ اللہ کی شان کہ ابھی کچھ مسافت ہی گزری ہوگی، کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دن سفر میں اس کی اونٹنی ایک گڈھے میں گری، گڑھے میں، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہیں وہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، پھر اس کو کفنا کر آپ کے سامنے لایا گیا، اس کی تدفین کیا آپ نے، اور تدفین کرنے کے بعد اس کی قبر پر بہت دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہے، اور پھر آپ نے یوں فرمایا کہ کیا ہی خوش نصیب بندہ ہے کہ عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر اس کا بہت زیادہ حاصل کر لیا، بہت زیادہ پا لیا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، ایمان لانے کے بعد عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی ارکان اسلام اور احکامات اسلام پر عمل کرنا، یہ ہے ہمارا کام۔ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں، اب ہمیں پھر فکر کی ضرورت نہیں، ہمیں جو قرآن حدیث کے ذریعے معلومات مل گئیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ بس کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کیا عمل کرتا ہے، کوئی کیا دعوت دیتا ہے، ہمیں کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنا عقیدہ، اپنا عمل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ کم عمل میں پوری نجات مل جائے گی، تھوڑے سے عمل کے بدلے بہت زیادہ اجر ہم حاصل کر لیں گے، بہت ہی آسان معاملہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اگر عمل میں کوتاہی رہ گئی تو یقین جانیے کہ پھر عذاب قبر سے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ عجیب بات، موت کی سختی ہر ایک پر آتی ہے، جس کو سکرات موت کہا جاتا ہے، اور قبر کی سختی بھی ہر ایک پر آتی ہے، اس سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی جنازے کے لیے جاتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ان کے جنازے میں آئی ہوئی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد واقعہ کیا ہوا؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کی قبر برابر کر دی گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی اتباع میں سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، آپ یہ پڑھتے رہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کی اتباع میں ہم بھی اس کا ورد کرتے رہے، اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ تسبیح اور تکبیر کا ایک نیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا سبب تھا کہ آپ ان کی قبر پر بیٹھ کر تسبیح اور تکبیر کی جو ہے ورد کر رہے تھے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوئی تھی، جس سے اس کو تکلیف تھی،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر اس کو کشادگی عطا فرما دی، جس سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ کس کا واقعہ یہ؟ صحابی رسول ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں۔ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کے بھی کسی عمل کی وجہ سے قبر تنگ ہوئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی اور اس کی برکت سے قبر کشادہ ہو گئی۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو زمین کے کسی ٹکڑے پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، اور اس کے لیے برسہ برس گزار دیتے ہیں، اور زمین ان کو یوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جگہ تو تمہاری بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں، تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ تو تعجب ہے ہمیں، یہ کسی بزرگ کا قول ہے، فرمایا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو نرم گدے پر سو رہا ہوتا ہے ٹھنڈک والے کمرے میں، اور وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے، اور زمین اس کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو میرے اوپر تو گرم گدے پر ہے، نرم گدے پر ہے، لیکن جب میرے اندر آئے گا تو پھر تو کیسے سوئے گا۔ قبر ہر ایک کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، ہر ایک کے لیے تنگ ہوتی ہے۔ اس کی نیکیاں، اس کے نیک اعمال، صحیح عقیدہ، یہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے، اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ جب قبر کو سامنے رکھیں گے اس کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔